الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ جل شان ذات عالی کا عظیم انعام احسان اور فضل جو ہمارے اوپر ہوا وہ یہ کہ اللہ کریم ذات نے ہمیں خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ احمد مجتبیٰ سرور کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بہت عظیم انعام اللہ نے ہمارے اوپر۔ اللہ جل شان ذات عالی نے اس امت کی خیریت کی گواہی دی، کنتم خیر امت، اے امت محمدیہ تمام امتوں میں تم بہترین۔ اللہ جل شان ذات عالی نے اس امت کے عادل ہونے کی اور منصف ہونے کی گواہی دی۔ كذلك جعلناكم امة وسطا، اللہ نے اس امت کو خود لقب دیا وسماكم المسلمين۔ یہ اس امت پہ اللہ تعالیٰ ذات عالی نے انعامات فرمائے اور امتیاز بخشا اللہ نے اس امت کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس امتیاز کا احساس اور اس امتیاز کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ سارے ساتھی آمین۔ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نبیوں کے پیشوا ہونے اور مقتدا ہونے کی اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تمام نبیوں سے. وَإِذْ اور یاد کر وہ وقت اخذ اللہ میثاق النبیین کہ جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کہ جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اس کے بعد ایسا رسول تشریف لائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا. وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی امتوں میں تعصب تھا. یہودی کہتے ہم ہدایت پر ہیں, عیسائی کہتے ہم ہدایت پر ہیں. یہودی اپنے نبی کو مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے. عیسائی اپنے نبی کو مانتے تھے, یہودیت کا جو ہے انکار کرتے تھے. اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو اس سے پہلے تمام نبیوں کا اقرار کرتا ہے, خود بھی اور امت سے کرواتا ہے. اور اللہ نے فرمایا مصدق لما معکم, وہ تصدیق کرنے والا ہوگا وہ رسول لما معکم جو تمہارے پاس ہے. تمام نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا. اللہ فرماتے ہیں جب ایسا رسول آئے لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تم سب نے ضرور بھی ضرور اس رسول پر ایمان لانا ہے. کیا مانا, کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارے نبی جو ہے تو لا الہ الا اللہ کہنے والے تو تھے نا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ, لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلمت اللہ. فرمایا کہ جب میرا آخری نبی ایسا نبی جو تمہارے دین کے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا نبی آئے, پھر تم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ محمد الرسول اللہ. لتؤمنن بہ, کیا مانا؟ یہ نہیں کہ مرضی اختیار ہے اپنے دین پر چلو یا اس نبی کی تابعداری کرو. نا نا نا, لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تم نے ضرور بھی ضرور اس نبی پر ایمان لانا ہے, محمد الرسول اللہ کہنا ہے, ولتنصرنہ اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے, اس کے دین پر اس نبی کا ساتھ دینا ہے, اس نبی کا ساتھ دینا. یہ اللہ کن سے وعدہ لے رہے ہیں؟ توجہ, انبیاء علیہ السلام سے. اب اللہ نے سب نبیوں سے وعدہ لیا. اب نبی نے کیا جواب دیا؟ نبیوں نے کیا جواب دیا؟ اب یہ وعدہ کس سے بھی لیا جا رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لیا جا رہا ہے, ابراہیم خلیل اللہ سے بھی لیا جا رہا ہے, نوح نبی اللہ سے بھی لیا جا رہا ہے, اولو العزم من الرسل موسیٰ کلیم اللہ سے بھی لیا جا رہا ہے, عیسیٰ روح اللہ سے بھی لیا جا رہا ہے. تمام رسولوں سے, تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے. ہمیں یہ بات معلوم کیا مطلب؟ اگر تمہارے زمانے میں وہ نبی میں بھیجوں تو تمہارے اوپر فرض ہوگا کہ تم اپنی دین کو چھوڑ کے اس نبی کی کتاب, اس نبی کے دین کی تابعداری کرو. اس میں واضح دلیل ہے کہ وہ نبی جب آئے گا تو تمہاری نبوت, تمہاری شریعت ختم ہو جائے گی, اس کی شریعت کیا ہو جائے گی؟ جاری ہو جائے گی, کیونکہ وہ خاتم النبیین ہو. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. اب عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے ختم نبوت پہ اقرار لیا ہے. ختم نبوت
اور فرماتے ہیں خصائص کبریٰ میں جلد 1 صفحہ 19 میں بات لکھی ہے بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ خاتم النبیین. اب اندازہ کریں اللہ نے جو نبی ہمیں عطا فرمایا اس نبی کی اتباع کتنی ضروری ہے. اللہ نے عالم ارواح سے نبیوں سے اقرار لیا عالم ارواح میں کہ وہ نبی جب میں بھیجوں گا پھر تمہارا دین نہیں چلے گا, تمہاری شریعت نہیں چلے گی, پھر تم سب نے اس نبی کی تابعداری کرنی. اب اس سے کیا بات واضح, اگر اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے تو ہمیں بھی اس نبی کی تابعداری ہمارے اوپر اللہ نے فرض قرار دی. ہم سب تابعداری کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کون اقرار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نصیب فرمائے. اب یاد رکھنا تابعداری میں اول نمبر پر کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ ہمارا ایمان, اس میں کوئی شک تو نہیں نا. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں یہ تو میری چاہت ہے اور یہ میری مرضی ہے, میرا انتخاب ہے کہ میں نبوت کس کو دوں, رسالت کس کو دوں. یہ یہودی نہیں چاہتے تھے, وہ یہ چاہتے کہ آخر نبی ہمارے جو ہے ہمارے نسل میں ہو, بنی اسحاق میں, بنی اسرائیل میں ہو. لیکن اللہ نے چاہا بنی اسماعیل میں اللہ نے امام الانبیاء کو بھیجا. یہ تو اللہ کا انتخاب تھا. کس کا انتخاب تھا؟ اللہ کا انتخاب تھا. جو اللہ کے انتخاب پر راضی ہوگا پھر اللہ کا اعتراض نہیں کرے. یاد رکھنا اب جس طرح اللہ کا یہ انتخاب تھا کہ امام الانبیاء کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا, عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ لیا. آدم علیہ السلام کے کندھوں میں دونوں کندھوں کے درمیان یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین. اور ایک اور بات حدیث میں روایت ہے, فرماتے ہیں جب مومن سے قبر میں فرشتے پوچھیں گے کہ من ربک, مومن کہے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر پوچھیں گے ما دینوں کا, تو وہ کہے گا الاسلام دینی. پھر جب پوچھے گا من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے, تو مومن کہے گا محمد النبی وہو خاتم النبیین. محمد میرا نبی ہے اور وہ خاتم. اب توجہ کریں, منکر نکیر پوچھ رہے ہیں, یہ مومن جواب دے رہے ہیں. اب فرشتہ پوچھنے والا کیا کہے گا؟ صدقتا, آپ نے سچ کہا ہے کہ تیرا رب اللہ ہے, تیرا دین اسلام ہے اور تیرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبی. عالم برزخ, عالم ارواح, عالم دنیا, عالم برزخ, پھر عالم آخرت. آخرت میں لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے دعا کرو کہ جو ہے ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا, اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرے. فرماتے ہیں جو آدمی قرآن پاک پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک سیکھتا ہے, قیامت کے دن قرآن پاک کا سایہ اس کے اوپر ہوگا. قرآن پاک کا سایہ اس کے, اور قبر سے نکلتے ہی قرآن پاک کہے گا کہ میں تو آپ کا دوست ہوں. وہ کہے گا آپ کون ہو؟ انتہائی حسین و جمیل شخص کی حالت میں وہ کہے گا میں آپ کا وہ قرآن تو ہوں جو کبھی رات تو وہ آپ پڑھتے تھے اور آپ نے جو ہے اپنی نیند قربان کی, اور کبھی جو ہے دن کو پڑھتے تھے, کبھی رات کو پڑھتے تھے. میں وہی تو اللہ کا کلام ہوں اور آپ کا دوست.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران یہ سب سے آگے آگے، اور پڑھنے والے کے اوپر ان سورتوں نے سایہ کیا ہوگا بادل کی شکل۔ قرآن پاک آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ قبر میں بھی قرآن پاک سر کی طرف آ جائے، نماز دائیں طرف، قرآن پاک سر کی طرف، روزہ بائیں طرف، آپ کے صدقات زکات پاؤں کی طرف، آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنائے، آمین۔ آخری بات فرمایا کہ جب سارے نبی عاجزی کا اظہار کریں گے کہ ہم آج اللہ کے جلال کی وجہ سے ہم آج یہ بات نہیں کر سکتے کہ یا اللہ آپ حساب کتاب شروع کریں۔ آخر میں سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ویسے بیان نہیں ہے کہ بیان ہے بس وہ درس میں پڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آخری بات، بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 685، مسلم کی حدیث ہے جلد 1 صفحہ 111۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی تمام لوگ کہیں گے جاؤ محمد کے پاس، آج جو ہے ہم اللہ کے جلال کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے۔ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ۔ حدیث ہے بخاری شریف۔ لوگ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ ہماری سفارش کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا اور اللہ میری زبان پہ اپنا حمد جاری فرمائے گا، اس وقت اللہ میری زبان پہ حمد و ثنا جاری فرمائے گا، جیسے اللہ چاہے گا میری زبان چل پڑے، اور میں حمد و ثنا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا۔ اللہ کریم متوجہ ہو جائیں گے، فرمائیں گے ارفع رأسک، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے۔ یہ مقام ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ۔ عالم ارواح میں خاتم النبیین، نبیوں سے اقرار کروایا۔ عالم دنیا میں خاتم النبیین، تمام نبیوں کی کتابوں میں ذکر فرمایا ایک نبی آنے والا ہے، فاتح ہوگا، ان کے ساتھ جماعت ہوگی، صحابہ کی جماعت ہوگی، 10,000 پاک قدسی ہوں گے جو فاران کی چوٹیوں سے مکہ میں فاتحانہ اتریں گے۔ پہلی کتابوں میں ذکر تھا ان کی جماعت ایسے ہوگی، ایسے ہوگی، ایسے مجاہد ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے، نبی کا ساتھ دینے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام پہلی کتابوں میں ذکر، اور عالم برزخ میں مومن گواہی دے گا، فرشتے منکر نکیر سوال پوچھنے والے ان کی تصدیق کی گواہی دیں گے، صدقتا اے مومن آپ نے سچ کہا ہے۔ عالم آخرت میں تمام نبی عزت کا اظہار کریں گے، ساری انسانیت جناب محمد الرسول اللہ احمد مصطفیٰ سرور کونین کے پاس آئے۔ آگے بات حضور فرماتے ہیں انا اول من یقرؤ باب الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے۔ تو رضوان جنت کا داروغہ وہ کہے گا من، کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضوان کیا فرمائے گا کہ آپ ہی کے لیے مجھے کھولنے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلے جنت میں محمد الرسول اللہ احمد مصطفیٰ سرور کونین امام الانبیاء جنت میں داخل ہوں۔ حضور کیا فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا،
حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی. آپ اللہ کی بڑائی بیان کرو گے نا بہت سارے لوگوں کو بہت عجیب لگتا ہے، یار تم اللہ کی بڑائی کیوں بیان کرتے؟ ایک جگہ ہماری تشکیل ہوئی تھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، آمین کو. تم تو اللہ ہی کی بات کرتے ہو، آسمانوں اور زمینیں تو سارے مانتے ہیں، محمد کی بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا آپ تو بیان سے چلے گئے، یہاں ساتھی موجود ہے. میں نے کہا یہ بات میں نے کی کہ نہیں کی؟ کہ حضور فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جو عاشق رسول ہوگا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز چھوڑے، وہ چاہے گا کہ ہر 5 وقت میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں. تو میں نے کہا یہ میں نے کیا بیان کیا؟ یہ رسالت بیان کی کہ نہیں کی؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرے. بدگمانی خدا کے لیے نہ پھیلاؤ. محمد سے جو عشق نہیں کرتا تو وہ آخر عشق کس سے کرے گا؟ صحابہ کرام نے جانے حضور پہ لٹا دی، چھوٹے بھی بڑے بھی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں نے آج پڑھا، رلانے والا واقعہ ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن حضرت صفیہ کا بیٹا زبیر بن عوام 16 سال کی عمر میں جب انہوں نے سنا مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا کہ محمد گرفتار کیے گئے علیہ باللہ، تو ابھی 16 سال کی عمر میں تلوار نیام سے نکالی اور کہا جو میرے محمد کو گرفتار کرے گا خدا کی قسم میں اس کو نہیں دوں، اور میں مکہ میں ندیاں بہاؤں گا خون کا، اپنی جان کی قربانی دوں گا، میں کبھی محمد کو نقصان دینے والے کو نہیں چھوڑوں. تو ایمان تو شروع ہوتا ہے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضور سے محبت نہیں کرتا وہ ایمان کی قریب بھی نہیں. ہاں یاد رکھنا حضور کیا فرماتے ہیں کہ بدگمانی اکذب الحدیث، کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. بدگمانی ہمیں نہ ہو. سارے مسلمان حضور سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا گمان رکھنے والا بنائے، آمین کو. تو جب عبداللہ حضرت زبیر بن عوام آئے، بچے تھے، تلوار لٹکی ہوئی لے کے آ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدر کے پاس تشریف لے کے آ رہے ہیں. حضور نے دیکھا تبسم اور مسکراہٹ چہرے پر، فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ تلوار نیام سے ننگی تلوار کے ساتھ آ رہے ہو، خیر تو ہے؟ کہا حضور میں نے تو یہ سنا تھا کہ لوگوں نے آپ کو گرفتار کیا. اللہ کے نبی کو اس کا جذبہ بڑا پسند آیا. فرمایا کہ اچھا اگر لوگ مجھے گرفتار کرے تم کیا کرو گے؟ کہا خدا کی قسم میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اس وقت جب تک میں زندہ رہوں گا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے لیے مکہ میں خون کی ندیاں بہاؤں. صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے. ابھی اور جنگ بدر میں معاذ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. انصار صاحب اب چھوٹے چھوٹے اندازہ کریں صحابہ کرام کی محبت. یاد رکھنا عشق کے دعوے کرنے والے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے. یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں فارس کے بادشاہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، البدایہ والنہایہ میں یہ روایت ہے، آخری بات اللہ کے نبی نے فرمایا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تمہیں سلامتی ملے گی. اس نے 2 سپاہی بھیجے اور وہ 2 سپاہوں کی شکل کس طرح تھی؟ ان کی مونچھیں بڑی تھی اور داڑیاں وہ کاٹ رہے. فارس سے، ایران سے. انہوں نے کہا، فارس کے خسرو پرویز نے کہا
کہ یہ کون ہے. اس وقت وہ سپر طاقت تھی اس وقت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکتوب تھا خط وہ پھاڑ دیا. اس کا تو اللہ نے اس سے بدلہ لیا, اللہ نے اس کو جو ہے ختم کر دیا. اس کے بھتیجے نے اس کو مارا. لیکن جب یہ 2 سپاہی انہوں نے بھیجے تو یہ جب 2 سپاہی آئے, ان کی مونچھیں بڑی تھی اور داڑیاں کٹی ہوئی تھی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا فوراً چہرہ پھیرا, فرمایا ویلکما, تمہیں ہلاکت ہو. من امرکما, کس نے تمہیں یہ حکم دیا کہ مونچھیں بڑھاؤ اور داڑیاں کٹاؤ؟ انہوں نے کہا ہمیں اپنے رب نے, اپنے حاکم نے حکم دیا. حضور نے فرمایا مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑیاں بڑھاؤ. تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار ہیں, لیکن حضور کی امت میں تو ہے نا. الحمدللہ ہم نماز پڑھیں گے اور کوشش کریں گے اپنی شکل و صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں گے. یاد رکھنا پھر اللہ اس کی برکت سے ہماری بخشش کرتا ہے. سب بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں, کوئی مشکل نہیں. اب اگر ہم اپنے جسم پہ عشق رسول کو جاری نہیں کر سکتے تو دوسرے لوگوں کو کیسے جو ہے دعوت دیں گے؟ یاد رکھنا اب جب تبلیغ کی جماعتیں, جو تبلیغ جماعتیں باہر جاتی ہیں نا بیرون, تو سب کی داڑیاں اور پگڑیاں اور سنت کے مطابق لباس, یہ شکل میں لوگ بیرون غیر مسلم دیکھ کے ان پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اور بات یہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو, تم نبی تو نہیں ہو؟ اعوذ باللہ, غیر مسلم ہے, وہ کیا پتا ہے. یعنی نبیوں کی شکل آپ اختیار کرو گے تو لوگ آپ کو دیکھنے سے بھی مسلمان ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے سے بھی لوگوں پر اثر پڑتا ہے. اسلامی لباس شکل و صورت کا بڑا گہرا اثر ہے دل پر. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور پاک کی اتباع اور محبت نصیب فرمائے. سنت پڑھیں.